ایک ایسا لمحہ دنیا کا پہلا انسان یہ ہے سب سے پہلے انسان اور نبی کی کہانی۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی نعمتوں کو چھوڑ کر زمین کی سختیوں میں قدم وہ جنت کو چھوڑ کر زمین پر قدم رکھتے ہیں۔ خوشیوں سے دور ایک نئی دنیا جہاں انتہا، غلطیاں، توبہ اور نسل کا آغاز۔ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے نکلنے کے بعد کیا ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی، کیسے ان کی اولاد آگے بڑھی، سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں حضرت آدم علیہ السلام کی زمینی زندگی کا سفر دیکھیں۔ ایک ایسی کہانی جو ہر انسان کی اپنی کہانی ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور انہیں اس مقام سے نکلوا دیا جہاں وہ تھے، اور ہم نے فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا اور ایک وقت تک سامان۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں الگ الگ مقام پر اترے۔ روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جدہ یا سری لنکا کے قریب پہاڑ پر اترے، جبکہ حضرت حوا جدہ کے قریب اتری۔ وہ تنہا اور مایوس تھے۔ حدیث میں ہے کہ وہ دونوں 200 سال تک ایک دوسرے سے الگ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ عرفات پر ملا دیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آج حجاج ایک دوسرے کو ملتے ہیں۔ ان کی ملاقات کے بعد زمینی زندگی کا آغاز ہوا، ایک نئی شروعات جہاں امتحان اور جدوجہد تھی۔ وہ پہلے انسان تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت، توحید اور زندگی کی بنیادیں قائم کرنے والے تھے۔ زمین پر آ کر حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ وہ پہلے نبی اور انسان تھے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زراعت یعنی کھیتی باڑی سکھائی۔ وہ کھیتوں میں کام کرتے، بیج بوتے اور فصل اگاتے۔ حدیث بخاری میں ہے کہ تمام انبیاء نے مختلف کام کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کی۔ وہ اللہ سے دعا کرتے، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کی عذاب سے بچا۔ ان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی، توبہ اور شکر میں گزری۔ وہ اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سکھاتے اور شیطان سے بچنے کی تلقین کرتے۔ روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مسجد حرام کی بنیاد رکھنے کا حکم دیا۔ پہلی مسجد زمین پر کعبہ کی جو حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی۔ یہ ان کی زمینی زندگی کا مرکزی کام تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہ قائم کرنا۔ حضرت آدم اور حوا کی اولاد کیسے آگے بڑھی؟ قرآن مجید فرماتا ہے، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کی ہے کہ حضرت حوا نے 40 جوڑے بچے پیدا کیے۔ ہر دفعہ 2 بچے پیدا کیے، یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ پہلے جوڑے میں قابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی، دوسرے جوڑے میں حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی۔ شادی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پہلے جوڑے کا لڑکا دوسرے جوڑے کی لڑکی سے شادی کرے، لیکن قابیل نے حسد کی وجہ سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا کہ جس کی قربانی قبول ہو وہی شادی کا حقدار ہے۔ قابیل نے اچھی بھیڑ کی قربانی دی، اللہ تعالیٰ نے قبول کی، جبکہ قابیل نے خراب فصل کی قربانی کی تو اللہ تعالیٰ نے رد کر دی۔ حسد میں آ کر قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ انسانیت کا سب سے پہلا قتل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اس لیے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے ایک جان کا قتل کیا غیر قصاص یا فساد کی تو گویا اس نے تمام حضرت آدم علیہ السلام بہت غمگین ہوئے۔ روایات میں ملتا ہے کہ آپ 100 سال تک مسکرائے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا دیا جو ان کی نبوت کا وارث بنا، یعنی حضرت شیس علیہ السلام، جس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد مختلف علاقوں، مختلف زبانوں اور حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹ سے سب انسانوں کی روحیں نکلی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، الست بربکم۔ پھر آیا وہ غمگین وقت جب آپ اس دنیا سے جانے لگے اور فرمایا، یہ تیرا اور تیری نیک اولاد کا مستقبل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جمعے کے دن وفات پائی۔
فرشتوں نے آپ کو غسل دیا، کفن پہنایا اور آپ کی نماز جنازہ ادا کی۔ یہ انسانیت کی سب سے پہلی نماز جنازہ۔ روایات کے مطابق آپ کی عمر 1000 سال تھی۔ آپ کی قبر مبارک مکہ یا بیت المقدس میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زمینی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں غلطی سے سیکھنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم انہیں کی نسل سے ہیں۔ عبادت اور امانت کی ذمہ داری اب ہم پر ہے۔